بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہماری شاعرہ ہیں وہ ہیں ادا جعفری۔ ان کی پیدائش 1924 میں بدایوں میں ہوئی۔ اصل نام جو تھا ان کا عزیز جہاں اور قلمی نام ادا تھا۔ شادی نور الحسن جعفری سے ہوئی اور نام ان کا بنا جی ادا جعفری۔ پہلے انہوں نے نظم میں طبع آزمائی کی اور اس کے بعد غزل گوئی میں آپ کو صدارتی تمغہ حسن کارکردگی بھی ملا ہے اور کمال فن ایوارڈ اکیڈمی ادبیات پاکستان کی طرف سے وہ بھی آپ کو نوازا گیا۔ آپ کی تصنیف شہر درد میں ساز ڈھونڈتی رہی، ساز سخن بہانہ ہے۔ اچھا، آج جو ان کی غزل ہے جس کی تشریح ہم نے کرنی ہے یہ آپ کے 10th کلاس کے سلیبس میں ہے۔ ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسرے الزام ہی آئے، حیران ہیں لب بستہ ہیں دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے ہیں جب بھی غم و آلام ہی آئے، تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام ہی آئے، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس رہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سر کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ اچھا، یہ غزل کا مطلع ہے۔ اس شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کے حوالے سے بات کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں تو ترس گئی ہوں کہ محبوب کی زبان پر میرا نام آ جائے اور وہ میرے نام کو پکارے، اس کی زبان پہ ایک بار تو میرا نام آ جائے۔ اگر وہ محبت سے اس کا نام ادا نہیں کر سکتا تو چلیں کوئی نہیں، کوئی الزام ہی لگا دیں مجھ پہ اور نفرت کا اظہار کر دیں، اور لیکن کیا ہے کہ اپنے منہ سے میرا نام لیں۔ شاعرہ دراصل یہ چاہتی ہیں کہ وجہ کچھ بھی ہو، بس اس کا محبوب ایک بار اس کا نام اپنے ہونٹوں پہ لے آئے، اور یہ غالب نے اس بات کو ذرا مختلف انداز میں بیان کہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قطع کیجئے نہ تعلق ہم سے، کچھ نہیں تو عداوت ہی صحیح۔ اس شعر کا مضمون اسی طرح ہے، اور لیکن ایک اضافہ میں ساتھ کروں گی کہ جو ہماری اردو شاعری ہے اس کا محبوب جو ہے وہ بہت ہی ظالم ہے، اور وہ اپنے محبوب پہ بہت ظلم ڈھاتا ہے اور محبوب کو ترساتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، اور یہ حربے ہیں کہ جو محبوب ہے اس کی بے وفائی کے چرچے کیے جاتے ہیں کہ وہ کس طرح نظر التفات جو ہے، محبت کی نظر جو ہے وہ اپنے محبوب پہ نہیں ڈالتا۔ تو یہ وہی مضمون ہے، روایتی مضمون جو جوش اور آتش کی شاعری سے ہمیں ملتا ہے، وہی اردو شاعری کا روایتی مضمون جو ہے وہ اس غزل کے اس شعر میں مطلع میں باندھا گیا ہے۔ اچھا، دوسرا شعر ہے کہ حیران ہیں لب بستہ ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میں حیران ہوں، اور انہوں نے ایک استعارہ یہاں پر استعمال کیا ہے غنچے کا۔ غنچہ ہوتا ہے بن کھلا پھول ہوتا ہے، یہ بند کلی ہوتی ہے جیسے، اور انہوں نے اپنے جو لب ہیں اس کو غنچے سے استعارہ استعمال کیا ہے، اور یہاں پر اور غنچہ بھی ایسے جو بالکل دلگیر ہے، جو اپنے غموں کو تھامے ہوئے ہے، اور شاعر نے کہا ہے کہ بالکل اس غنچے کی طرح اداس جو غنچہ ہے اس کی طرح میرے لب بستہ ہیں، میرے بھی لب بند ہیں، میرے لب جو ہیں، میرے ہونٹ جو ہیں وہ بند ہیں، میں کچھ نہیں بول رہا۔ جیسے غنچہ جو ہے وہ خاموش ہوتا ہے، اور کیونکہ وہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت استعارہ اس میں استعمال کیا ہے، اور یہ اس شعر کا فنی محسن ہے، ٹھیک ہے۔ اور شاعر کہہ رہے کہ خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے، وہ کہہ رہے چلو پیغام رسانی والی بات تو کوئی بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے بتائے گا کہ تیرا محبوب ادھر ہے اور اس کے یہ معاملات ہیں، بتانے والا کوئی نہیں ہے، تو چلو میں تو یہی سوچ رہا ہوں کہ جو خوشبو ہے اسی کی زبانی مجھے
تیرا پیغام آ جائے کہ میرا محبوب کہیں آس پاس ہی موجود ہے۔ اور کچھ اس طرح سے شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ میں یہ سوچوں کہ جب میرا محبوب میرے پاس ہے تو میری سوچ یہ ہو کہ جس سمت بھی دیکھوں نظر آتا ہے کہ تم ہو، اے جانے تمنا یہ کوئی تم سا ہے کہ تم ہو۔ اور تیسرا شعر ہے ہمارا اس غزل کا، لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں، یاد آئے جب بھی غم و آلام ہی آئے۔ اچھا، اس میں جو ہمارا شعر ہے اس میں صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے، استضاد کا مطلب ہوتا ہے کہ الٹ الفاظ جو ہے نا ایک دوسرے کے، جیسے مسرت ہے اور ساتھ غم و آلام، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے متضاد ہیں، الٹ ہیں، تو ہم کہیں گے کہ شعر کے دونوں مصروں میں جو ہے وہ متضاد الفاظ استعمال ہوئے اور اس صنعت کو بولیں گے صنعت تضاد۔ تو شاعر یہاں پر کہہ رہا ہے کہ شاعرہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے تو دنیا نے صرف غم اور پریشانیاں دے رکھی ہیں، میں ہر وقت اداس رہتی ہوں، اور میرے لیے ایسے ہے کہ خوشی کے لمحات ملنا تو دور کی بات، یہ تصور بھی کرنا محال ہے کہ میری زندگی میں جو ہے وہ کوئی خوشی آئے گی۔ اور اب تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ مسائب، پریشانیاں، دکھ، تکلیف یہ میری زندگی کا ایک حصہ ہو چکے ہیں، اور جو مسلسل میرے آسمان سے میرے پہ نازل ہو رہے ہیں جیسے کہ کوئی پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک مصیبت سے میں نکلتی ہوں تو دوسری مصیبت منہ کھولے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور اس کو منیر نیازی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں باندھا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ شاعرہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میری زندگی غموں اور دکھوں سے عبارت ہے، میں اپنے ماضی پر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے خوشی کا کوئی لمحہ نظر نہیں آتا، بلکہ یہی نظر آتا ہے کہ میری زندگی میں غم، آلام اور دکھ اور پریشانیاں ہیں۔ اچھا، اس شعر میں ایک اور بات بھی ہے کہ جو ہے نا یہ شاعرہ کہہ رہی کہ لمحات مسرت ہیں تصور سے گریزاں۔ ایک سائنسی اصول بھی ہے کہ زیادہ تر جو دیر پا، یہ ہماری ایک ریسرچ بھی ہے اور اس نفسیات کی، کہ جو چیز دیر پا ہے، خوشی ہمیں بھول جاتی ہے لیکن غم جو ہے نا وہ ہمیں نہیں بھولتے، غم ہمارے ہمیشہ دیر پا ہوتے ہیں۔ تو اس کی جھلک بھی اس سائنسی جو تصور ہے اس کی بھی ہمیں ایک استدلال یہاں پر مل رہا ہے کہ مجھے بھی اپنے غم و آلام ہی یاد آتے ہیں، خوشیاں نہیں۔ اچھا، اگلا ہمارا شعر ہے کہ تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، مقدور نہیں صبح چلو شام میں آئے۔ اچھا، اس میں بھی صنعت تضاد استعمال ہوئی ہے کہ دوسرے جو شعر ہے اس میں صبح اور شام کے الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھ لیں، آپ کو پتہ ہے کہ شعر میں وزن کو قائم کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ جو ہے وہ شاعر کچھ الفاظ کو حذف کر دیتے ہیں اور کچھ کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسے راہ ہوتا ہے، اس کا الف وہ حذف کر کے رہے شہر تمنا کی اس کی جو توازن ہے، وزن ہے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے جو ہے وہ اس صنعت کو استعمال کیا گیا ہے کہ حذف کیے گئے ہیں الفاظ، اور دوسری صنعت تضاد ہے۔ اچھا، اس میں شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے دل میں تو اپنے محبوب کی محبت بھری ہوئی ہے، اور وہ کہہ رہے چلو میں تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہارے دیدار کے لیے بے قرار ہوں۔ اردو شاعری کا محبوب جو ہے وہ ظالم ہے، وہ دیدار نہیں کرواتا، تو روایتی سا محبوب ہے، اور اسے شاعر کہتے ہیں چلو صبح کی روشنی میں اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ لوگ دیکھیں گے اور بدنامی کا خوف ہے تو چلو کوئی بات نہیں، تم نہ آنا صبح کے وقت، نہ آنا کہ جب میں مکمل روشنی میں تمہیں دیکھ سکوں، تو تم صبح کے ٹائم نہ آنا، رات کو ہی میں اپنی جو زندگی کی ہے اندھیرے ہیں ان میں جو ہے میں تمہارے رات کو ہی تاروں سے سجاؤں گا زندگی کو، اور اپنے راستوں کو، اپنی خواہشوں کے رہے شہر تمنا، اپنی خواہشوں کے راستے کو میں سجاؤں گا، اور تم شام کو میرے پاس آ جانا۔ اور
ایک اور بھی اس کی تشریح مختلف طرح سے ہو سکتی ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتی ہے تاروں سے سجا لیں گے رہے شہر تمنا، کہ مایوسی کا میری تاریکی کا یہ عالم ہے. اوپر والے شعر میں بھی جیسے کہا ہے کہ میری زندگی میں اندھیرا ہے، تاریکی ہے، تو میں جو ہوں اپنی جو اداس زندگی ہے وہ تو رات کی طرح ہی ہے. تو چلو صبح کا سورج مجھے حاصل نہیں ہے، کوئی بات نہیں، میں سورج سے جو ہے وہ سورج یہاں پر استعارہ بھی ہے زندگی کا، رونق کا اور خوشیوں کا. لیکن وہ کہتے ہیں میں اپنی زندگی کی جو رات ہے اس میں روشنی کروں گا تو تاروں سے، میں اپنا راستہ تاروں سے ڈھونڈ لوں گا. چلو میری زندگی میں اگر صبح نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، میں شام کو ہی اپنی زندگی میں خوشیوں کا جو ہے خوشیوں کو ان کو دعوت دے دوں گا، وہ خوشیاں میری آئیں گی اور میری زندگی میں اجالا ہو جائے گا. اچھا اس کیفیت کو فیض احمد فیض جو ہیں وہ جو محبوب ہے وہ ایسے بھی بیان کر رہا ہے شاعر کہ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. اور یہ جو ہے اس شعر میں شاعر کی جو ہے وہ امید اور جو اس کی یاسیت اور پریشانی ہے وہ اس نے ایسی پریشانی نہیں قائم کی جو کہ اس کو زندگی کے راستے سے ہٹا دے، بلکہ اس میں سے بھی اس نے اپنا راستہ نکال لیا ہے. اچھا اگلا شعر ہے ہمارا، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے. شاعر کہتا ہے کہ مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے جو ہم سفر تھے، میرا سفر جو تھا وہ مشکل تھا اور میرا جو راستہ ہے وہ بہت ہی کٹن تھا، اور جو میرے ساتھی تھے ساتھ کے انہوں نے بھی اپنا راستہ بدل دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے میری راہ کی مشکلات، اور میرے ہم سفروں نے اپنا راستہ بدل دیا ہے. انہوں نے اپنی جو زندگی کا سفر ہے وہ کہیں اور سے شروع کر دیا، لیکن میں نہیں بدل سکتا. میرے زندگی میں جو بھی راستہ ہوگا وہ آخر میں میرے محبوب کے در و دیوار تک جائے گا، اور میں جہاں بھی جاؤں جو میرے قدم ہیں مجھے اپنے محبوب کے در و دیوار کی طرف لے کر جائیں گے. اور اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے جو ہم سفر ہیں، ساتھی ہیں، ان سے راہ بدلنے کا گلہ نہیں کر رہا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہونا ہی تھا کہ میں دیوانگی سے اور میں بہت پاگل پن سے جنون کی حد تک پہنچ چکا ہوں، اور میری منزل صرف تمہارا در ہے، اور مجھے اس سے کچھ بھی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی ہے یا نہیں. میں نے اپنی منزل کی طرف جو تمہارے در و بام ہیں اسی کی طرف جانا ہے. اور یہاں پہ بھی روایتی مضمون نہایت خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے باندھا ہے. اور اگلا شعر ہے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبائے ناکام ہی آئے. اچھا اس کو دو طرح سے آپ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعرہ ایک تو روایتی جو اردو کا محبوب ہے وہ ظالم ہے، اور اس کا کام ہے اپنے دیوانے کو تڑپانا، ٹھیک ہے. اور شاعر کہتے ہیں تمہیں تو تمہارے دیدار میں، تمہارے پیار میں جو ہے محبت کی گلی میں بس سفر کر کر کے تھک چکا ہوں، اور میں اب تک ہار کے بیٹھا ہوں. تو میرا تو اب یہ ہے کہ نا امیدی سے بیٹھ گیا ہوں، لیکن میں اپنا جذبہ ناکامی جو ہے وہ اس کو میں نے اپنے پاس بچا کے رکھا ہے، اور اس کے سہارے میں اپنی باقی زندگی گزاروں گا. لیکن اس کی تشریح ایک اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ زندگی میں جب بہت زیادہ مشکلات آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو
اگر انسان جیت جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جیت جانے کے بعد آرام سکون سے کامیابی کو اس کے مزے لوٹے جاتے ہیں، لیکن جب ناکام ہو جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھتے نہیں ہیں، اور جامد رک جانا، ساکن ہو جانا وہ موت ہے، اور جبکہ زندگی کیا ہے؟ آگے بڑھنے کا نام ہے۔ تو ناکام کا جذبہ شاعر نے اس کو ایک مثبت انداز میں لیا ہے، شاعرہ نے مثبت انداز میں اور اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا جو جذبہ ناکام ہے، میں فیل ہو گیا ہوں، ناکام ہو گیا ہوں اگر زندگی میں، محبت کے میدان میں، تو میں یہ نہ سمجھو کہ میں آرام سے بیٹھ جاؤں گا، اسی سے ہی میں اثر لوں گا اور میں آگے کی طرف بڑھوں گا۔ تو یہاں پہ مکمل طور پر ہمیں یاسیت جو ہے ناکامی سے نہیں ملی، بلکہ ایک اولو العزمی اور آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے ہمیں وہ ان اشعار میں نظر آتا ہے۔ اچھا، آخری شعر ہے کہ باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ اچھا، اس میں دو طرح سے اس شعر کے جو فنی محاسن میں آپ دیکھ لیں، ادا جو ہوتی ہے وہ ناز نخرہ بھی ہوتا ہے، اور ادا جو ہے وہ جو شاعرہ ہیں ان کا تخلص بھی ہے۔ تو بڑی کہتے ہیں کہ باقی نہ رہے ساکھ، دونوں طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہی ہے اس کی تشریح کہ وہ کہتے ہیں ساکھ ہوتی ہے عزت برقرار رہنا۔ تو شاعرہ کہتی ہیں کہ یہ تو جو ہمارا دشت جنوں ہے، محبت کی دیوانگی ہے، یہ جو ہے اردو شاعری میں دشت جنوں محبت کی دیوانگی ہے، اور جیسے فریفتہ ہو کے، قربان ہو کے میں اپنے محبوب پہ ہر طرح سے قربان ہوا جا رہا ہوں، تو یہ تو محبت کی یہ عزت ہی برقرار نہ رہے، اور دوسری یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ محبت کی یہ دیوانگی جو ہے یہ محبت کی ادا ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے، یہ اس کا ناز نخرہ ہے، یا اس کا ایک جو کہہ سکتے ہیں آپ ٹرینڈ ہے کہ اگر محبت کے انجام کو دیکھا جائے کہ مجھے آخر میں کوئی مجھے ناکامی ملے گی یا نامرادی ملے گی، تو میں شاعرہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ ہار جیت کوئی نہیں ہے، اصل چیز ہے کامیابی۔ تو اس شعر کو بھی ہم مجازی معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، بہت ہی خوبصورت جو پہلو ہے ادا جعفری کی شاعری کا، کہ وہ یاسیت کو اپنے پاس نہیں آنے دیتی۔ زندگی کی تکالیف، دکھ، پریشانی، آلام جو ہیں وہ انسان کے لیے باعث تعارق ہونے چاہیے، تحریک دینے والے ہونے چاہیے، جو آپ کو آگے بڑھاتے ہیں، نہ کہ آپ کو روک دیں، منجمد کر دیں۔ تو یہ ان کی شاعری کا ایک بہت خوبصورت پہلو ہے، جو جدت ہے یہ ہمارے کھل کے ہمارے سامنے اس شعر میں آتا ہے۔